بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمسٹری کی پروفیسر صاحبہ کالج سے واپس آ رہی تھی کہ اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ وہ بہت پریشان ہوئی کیونکہ گرمی کا موسم تھا اور ویران سڑک پر ٹائر پنچر ہوا تھا۔ 30 منٹ تک وہ سخت دھوپ میں سڑک کے کنارے کھڑی رہی مگر کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ سڑک میں گزرنے والوں میں اس کے اسٹوڈنٹ بھی شامل تھے۔ آخرکار رکشے والے نے اپنا رکشہ روکا اور پھر پروفیسر صاحبہ کی مدد کی اور گاڑی کا ٹائر تبدیل کر کے دیا۔ پروفیسر صاحبہ اس نوجوان سے بہت خوش ہوئی اور انعام کے طور پر اسے کچھ پیسے دینا چاہے، مگر رکشے والے نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کیا ہے اور آپ کی مدد کی ہے۔ پروفیسر صاحبہ اس نوجوان پر حیران ہوئی۔ رکشے والا جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی کی طبیعت خراب تھی۔ ڈیلیوری کا وقت بہت قریب تھا اور وہ اپنی بیوی کو ہسپتال لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی جیب میں تو صرف 300 روپے تھے۔ دل میں سوچنے لگا کہ کاش اس خاتون سے میں پیسے لے لیتا تو آج مجھے اس مشکل سے نجات مل جاتی۔ بیوی کی جان خطرے میں تھی، لہذا رکشہ فروخت کرنے کا سوچا، مگر جیسے ہی رکشے کی پچھلی سیٹ پر نظر پڑی تو وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ وہاں کچھ معاملہ اس طرح سے ہے کہ رضیہ خاتون گورنمنٹ کالج میں کیمسٹری کی لیکچرار تھیں۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور اب وہ زندگی کی ایک ایسی سٹیج پر پہنچ چکی تھی کہ اس کے شوہر کے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ریٹائرمنٹ پر ملنے والے پیسوں سے دونوں میاں بیوی حج پر چلے گئے اور اس کے بعد واپس آ کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ رضیہ خاتون ایک با اخلاق عورت تھی، جبکہ دوسری طرف اس کا شوہر بھی بہت اچھا تھا۔ ایک دن رضیہ خاتون نے اپنے شوہر صابر صاحب سے کہا کہ کیوں نہ ہم کوئی بچہ اپڈیٹ کر لیں۔ پہلے تو نوکری میں دن گزر جاتا تھا، وہاں پر پڑھانے والے بچے اپنے بچے محسوس ہوتے تھے اور مجھے تنہائی کا احساس تک نہیں ہوتا تھا، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد یوں گھر پر وقت گزارنا انتہائی مشکل ہے۔ آپ آفس چلے جاتے ہیں تو میرا وقت نہیں گزرتا، میں سارا دن اخبار نہیں پڑھ سکتی، نہ ہی ٹی وی میں اپنا وقت برباد کر سکتی ہوں۔ ماضی کو مڑ کر دیکھتی ہوں تو پچھتاوے کی آگ میں جلنا شروع کر دیتی ہوں کہ کاش مجھ سے وہ غلطی نہ ہوتی تو آج میرا بچہ جوان ہوتا، بلکہ خیر سے ہم پوتے پوتیوں والے ہوتے۔ صابر صاحب نے جب بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اسے کہنے لگا کہ میں نے کئی بار تجھے کہا ہے کہ اس واقعے کو بار بار یاد مت کیا کرو، یہ سب نصیب کی باتیں ہیں۔ اگر ہمارے نصیب میں اولاد نہیں تھی تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ ہمیں اولاد عطا کرتا اور وہ اتنی نافرمان اور ظالم ہوتی کہ ہمارا جینا حرام کر دیتی۔ لہٰذا اللہ ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے، وہ مختلف طریقوں سے ہماری آزمائشیں کرتا ہے اور بطور مسلمان ہمیں ہر آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بس خدا سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اے پروردگار ہمیں کبھی ایسی آزمائش میں مت ڈالنا جس کو برداشت کرنے کی ہم میں ہمت نہیں۔ آج سے 30 سال پہلے جب رضیہ خاتون اور صابر صاحب کی شادی ہوئی تب وہ حاملہ ہوئی تھی۔ چند ماہ بعد ڈاکٹر کی طرف سے انہیں خوشخبری ملی تھی کہ رضیہ خاتون ایک بیٹے کو جنم دینے والی ہیں۔ بیٹے کی خبر سن کر وہ دونوں حد سے زیادہ خوش ہوئے۔ ایک دفعہ رضیہ خاتون کی طبیعت خراب تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کالج میں پڑھانے کے لیے چلی گئی۔ صابر صاحب نے اپنی بیوی کو منع کیا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، آج کالج مت جاؤ، لیکن اس کے باوجود وہ کالج جانے کے لیے باز نہ رہی۔ اس کا کہنا تھا کہ بچوں کے اگزام بہت قریب ہیں اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ راستے میں ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ خوش قسمتی سے رضیہ کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کے پیٹ میں موجود بچہ نہ بچ سکا۔ صابر صاحب تک جب اس کی بیوی کے حادثے کی خبر پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا اور اس بات پر خوش تھا کہ اس کی بیوی کی جان بچ گئی۔ نہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ زندگی میں کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ صابر پر یہ خبر ایک بجلی بن کر گری۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہی ہے۔ صابر صاحب نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو تسلیم کرنا شروع کر دیا کہ وہ آپ کبھی باپ نہیں بن سکتا، مگر اس نے اپنی بیوی کا بہت ساتھ دیا۔ رضیہ خاتون اکثر کہا کرتی تھیں کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عورت کو ہم جیسا ہم سفر عطا کرے تاکہ اس کی زندگی ایک جنت بن جائے۔ کچھ سال بعد صابر صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ صابر خود تو چلا گیا لیکن رضیہ کو تنہا کر گیا۔ رضیہ کا صابر کے علاوہ دنیا میں کوئی اور نہیں تھا۔
آدھی رات کو جب صابر صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی تب رضیہ خاتون کو اولاد کی کمی کی شدت کے ساتھ محسوس ہوئی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی خاتون تھی، کوئی مرد نہیں تھا۔ ایک مرد تڑپ رہا تھا اور وہ بھاگ بھاگ کر پڑوسیوں کے مردوں کو جگا رہی تھی۔ جب کسی نے مدد نہ کی تو پھر اس نے موبائل پر کال کی۔ ایمبولینس کے آنے تک اس کے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور راستے میں ہی وہ خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ ویسے تو رضیہ ایک خود مختار خاتون تھی، لیکن عمر کے اسی حصے میں جب اس کا شوہر چونکہ اس کا بہترین دوست بھی تھا، جب اس کا ساتھ چھوڑ گیا تو وہ بکھر سی گئی۔ چند دن تک تو رشتہ دار اور ہمسائے اس کے گھر آتے جاتے رہے۔ رشتہ داروں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ رضیہ اب ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں آ جائیں۔ یوں تنہا زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں، لیکن وہ ایک با اعتماد خاتون تھی، کسی کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ اس کا اپنا گھر تھا، بینک بیلنس تھا، پینشن تھی، شوہر کی جائیداد تھی۔ وہ یہ سب چھوڑ کر کسی دوسرے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ گھر میں وہ تنہا رہنے لگی۔ یہ خاموشی اسے کاٹتی تھی۔ اپنا دل بہلانے کے لیے اس نے کچھ پرندے پالنا شروع کیے، لیکن اس سے بھی کچھ فرق نہ پڑا۔ میں کہ پیسہ تھا، اچھا مکان تھا، سب کچھ لیا تھا، لیکن تنہائی سب سے زیادہ تھی اور سب پر بھاری۔ وہ سوچنے لگی کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کسی نہ کسی کام میں سے مصروف ہونا چاہیے، ورنہ یہ تنہائی مجھے ڈپریشن میں لے جائے گی۔ گھر کے پاس ہی ایک سکول تھا تو وہ سکول کی پرنسپل کے پاس گئی اور کہا کہ میں آپ کے سکول کو بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں۔ پرنسپل صاحبان جب رضیہ کی کوالیفیکیشن دیکھی تو کہا کہ آپ کا معیار ہمارے ان چھوٹے بچوں سے بہت زیادہ ہے، آپ اس پرائمری سکول میں مت پڑھائیں، ہمارے سکول کی ایک اور برانچ ہے، ہم وہاں آپ کی خدمت لینا چاہتے ہیں۔ رضیہ کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی جگہ مجھے بچوں کو پڑھانے کا موقع مل جائے۔ اسے بچوں سے سکون حاصل ہوتا تھا۔ اپنی سروس کے 40 سال میں بھی وہ بچوں کو ہی پڑھاتی رہی تھی۔ سکول کی وہ برانچ اس کے گھر سے 40 کلومیٹر دور تھی، مگر اس کے باوجود وہ روزانہ گاڑی ڈرائیو کر کے وہاں سکول میں بچوں کو تعلیم دینے جاتی۔ اس سکول نے رضیہ کی زندگی کی بہاریں واپس اسے لوٹا دیں۔ وہ خوش تھی، بچوں سے گپ شپ کرتی، ان میں اپنے بیٹے کی تصویر دیکھتی۔ بچے بھی اس سے کافی مانوس ہو چکے تھے۔ جس دن رضیہ خاتون چھٹی کرتی تو اس دن بچے بہت زیادہ اداس ہو جاتے، اور بھی تو وہ خود رضیہ کے گھر ان سے ملنے کے لیے چلے جاتے۔ رضیہ کے دروازے بچوں کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ آنے والا وقت انسان کے لیے کون سی مشکلات لیے کر آئے گا یہ رضیہ کو معلوم نہیں تھا۔ لڑکی سے آپ گھر روزانہ ہونے لگی تب رضیہ نے اسے کہا کہ اپنے شوہر سے کہنا کہ ایک دفعہ رکشے کی پچھلی سیٹ کے نیچے ضرور دیکھ لیں، اس لیے وہاں کچھ نہ کچھ رکھا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ ایسا کیا سیٹ کے نیچے رکھا ہوگا، لیکن پھر خاموشی سے گھر چلی گئی۔ شام ہوئی تو شازیہ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ اس نے اپنے شوہر کو فون کیا کہ عامر جلدی سے گھر آ جاؤ، میری طبیعت خراب ہے۔ عامر جلدی سے گھر آیا تو اس کی بیوی درد سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ عامر نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 300 روپے سے زیادہ نہیں تھے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، بیوی کو اس حالت میں تڑپتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کہنے لگا تم فکر مت کرو، میں آج ہی اپنا رکشہ فروخت کر کے تمہارا آپریشن کرواتا ہوں۔ بیوی نے درد سے کراتے ہوئے کہا کہ رکشہ فروخت ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے ہیں، اس کے علاوہ تم جلدی سے جاؤ اور رکشے کی پچھلی سیٹ کے نیچے دیکھو، آخر اس میں کیا رکھا ہے۔ عامر نے شازیہ سے کہا کہ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا، پچھلی سیٹ کے نیچے کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ کسی میڈم نے مجھے کہا ہے کہ اپنے شوہر سے یہ کہنا کہ تم جا کے چیک تو کرو۔ وہ جلدی سے رکشے کی طرف بھاگا، پچھلی سیٹ کو اٹھا کر دیکھا تو نیچے 30,000 روپے رکھے تھے، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا خط تھا جس میں لکھا تھا کہ بیٹا میری اپنی کوئی اولاد نہیں، لیکن اگر ہوتی تو میں یہی خواہش کرتی کہ وہ تمہاری طرح کی ہو۔ اس وقت جب میں بہت تنہا تھی، مجھے مدد کی ضرورت تھی، تو تم نے تپتی دھوپ میں میری مدد کی، پھر مجھ سے معاوضہ بھی نہ مانگا، لیکن ایک ماں کی طرف سے یہ نذرانہ قبول کرو۔ عامر وہ خط پڑھ کر خوشی کے آنسو بہانے لگا۔ اس کے بعد بیوی کو ہسپتال لے گیا، آپریشن کامیاب رہا اور اللہ تعالیٰ نے عامر کو ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا۔ 6 ماہ بعد عامر اپنے رکشے پر اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رضیہ کے گھر آیا۔
رضیہ نے جب ان کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ چاند سا بیٹا تھا، رضیہ نے اسے بہت پیار کیا۔ رضیہ خاتون نے اپنی کوشش سے شازیہ کو پرائیویٹ سکول میں ایک جاب بھی دلوائی۔ رضیہ اپنی زندگی کے تجربے سے نتیجے پر پہنچی کہ انسانیت کی خدمت ہی ایک ایسا جذبہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے۔